الرحمن الرحیم ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک ظالم شخص کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس نے کسی پر ظلم کیا اور اس پہ اللہ کا عذاب آیا، اور اس عذاب کی وجہ سے اس کا انگوٹھا ہاتھ اور بازو تک کٹ گیا۔ تو اسے ہم سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور کسی پر ہرگز ظلم نہ کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، میرے بھائی تیرا کیا قصہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ دراصل میں ایک ظالم شخص تھا اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے کافی بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مچھلی مجھے بہت پسند آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے یہ مچھلی دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ مچھلی تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے زبردستی مچھلی چھین لی۔ جس وقت مچھلی کو اٹھایا جا رہا تھا، اچانک مچھلی نے میرے ہاتھ کے انگوٹھے میں زور سے کاٹ لیا۔ میں نے مچھلی گھر لا کر رکھ دی۔ اب میرے انگوٹھے میں ٹیس اور درد تھا۔ تھوڑی دیر بعد اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کی شدت سے میری نیند اڑ گئی۔ میرا پورا ہاتھ سوج گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا، یہ انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اس کو کٹوا دو، ورنہ پورا ہاتھ سڑ جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا۔ اس کے بعد سڑان ہاتھ میں شروع ہوئی اور درد کی شدت سے میں سخت بے چین ہو گیا اور سو نہ سکا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہتھیلی کٹوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اب درد بڑھ کر کونی تک پہنچ گیا۔ میرا چین اور نیند سب اڑ گئی۔ میں درد کی شدت سے رونے اور فریاد کرنے لگا۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ کونی الگ کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اب درد کندھے تک پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا، اب تو پورا بازو کٹوانا پڑے گا، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے، آخر یہ تکلیف تمہیں کیوں ہوئی ہے؟ میں نے مچھلی کا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے کہا کہ تم اگر ابتدا میں مچھلی والے کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لیتے، اسے راضی کر لیتے، تمہارا ہاتھ یوں نہ کٹتا۔ اس لیے اب بھی جاؤ، اس کو ڈھونڈ کر اسے خوش کرو، ورنہ تکلیف پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ میں نے یہ سنا تو مچھلی والے کو پورے شہر میں ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک جگہ اس کو پا لیا، اس کے پیروں پہ گر پڑا اور رو رو کر کہا، میرے آقا تجھے اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے بتایا، وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھین لی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنی کہانی بیان کی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا۔ وہ دیکھ کر رو پڑا اور کہا، میرے بھائی، میں نے اس مچھلی کو تمہارے لیے حلال کیا، کیونکہ تمہارا حشر میں نے دیکھ لیا۔ میں نے اسے کہا، میرے آقا خدا کا واسطہ دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، جب میں نے تمہاری مچھلی چھینی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ میں نے اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ اپنی قوت اور زور کے گھمنڈ میں مجھ پر غالب آیا۔ تو نے جو رزق دیا اس نے مجھ سے چھین لیا اور مجھ پر ظلم کیا، اس لیے تو میرے سامنے اپنے زور کا کرشمہ دکھا۔ میں نے اسے کہا، میرے مالک اللہ نے اپنا زور تمہیں دکھا دیا۔ اب میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کسی ظالم کی مدد ہرگز نہیں کروں گا، نہ کبھی خود ظلم کروں گا۔ جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔